اللہ مجھے میرا بیٹا دے جو نبوت والے مشن پہ کام کرے، جو میرا مقصد نبوت ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی اشاعت ہے، اس پہ وہ کام کرے گا۔ ادھر ہی مسئلہ حل ہو رہا ہے، اگر غور کرو نا۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، جو نبیوں والا کام کرے۔ اللہ نے نبی بنا دیا کن کو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھنا کیا جی کہ میراث سے مراد مالی میراث اور وراثت نہیں ہے۔ یارثنی، جو میرا وارث ہو، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے۔ یارثنی، مالی میراث مراد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارک ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ امہات المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مومنوں کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کتنا اونچا مقام ہے، لیکن او میرا مسلمان بھائی، گھر میں جا کے میری بہن کو، میری بیٹی کو یہ پیغام سنانا۔ کتنی اونچے مقام والی خواتین، اللہ نے نبی کا حرم بنایا، نبی کی عزت بنایا، جی نبی کی بیویاں جنہیں بنایا ہے، اللہ ان مقدس خواتین کو، امہات المومنین کو فرما رہا ہے کہ پردے میں رہنا ہے۔ اور صحابہ جو ان کے روحانی بیٹے ہیں، ان سے فرمایا کوئی بات پوچھنی ہو نا اپنی ماؤں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کی اوٹ میں پوچھنی ہے۔ اسی میں پاکیزگی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ امہات المومنین نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو ہے اس میں ہمیں اپنا حصہ مل جائے، میراث میں حصہ مل جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں تو مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ لئیقہ، محبوب کی محبوبہ رفیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں گے وہ خیرات ہے، وراثت کوئی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ کیا ہے؟ سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میراث کے لیے، تو میراث کیوں نہیں ملی ہے؟ یہی جواب ملا ہے کہ اللہ کے نبی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خیرات ہے۔ مسئلے کا حل آ گیا۔ کیا حل ہے جناب؟ بعض کہتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے نہیں دیا گیا جی، بعض حضرات کیا کہتے ہیں؟ حصہ نہیں دیا گیا، حالانکہ جس وقت خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی نا تو باغ فدق کی جو حیثیت تھی نا اسی حیثیت میں اس کو رکھا گیا، اس وقت بھی کسی کو نہیں دیا گیا میراث کے طور پہ۔ اس موضوع کی روایات حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی آتی ہیں۔ شیعہ اس حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں، اہل تشیع اس حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ
قاضی صاحب نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حالانکہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی جامع میں حدیث مذکور، یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، جو بھی بچ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خیرات ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق سارے بولو رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء نے میراث میں نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار چھوڑا، بلکہ میراث میں انبیاء نے اپنی احادیث چھوڑی ہے، اپنی شریعت چھوڑی ہے، اپنی سنت چھوڑی ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور خوبی اور کمال وہ کہ جس کی سوکن بھی تعریف کرے۔ اس کا مطلب کیا؟ نبی کے صحابہ آل بیت سارے برحق، حضور کے خلفاء برحق ہیں، حضور کی زبان سچی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ قرآن پاک بھی کیا کہہ رہا ہے کہ کس کا وارث ہو؟ مشن کا وارث ہو، دین کے علم کا وارث ہو۔ علماء انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ کس چیز کے؟ علم کے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی یہ میراث نصیب فرمائے۔ یہ سب سے قیمتی دولت تو یہ ہے۔ علماء آپ بڑے خوش نصیب ہیں، قراء، حفاظ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے کہ جو نبی کا ترکہ ہے، جو نبی کی میراث ہے، اللہ نے آپ کو وہ عطا کی ہے جو اللہ کے ذکر میں لگ جائے، جو دین کی فکر میں لگ جائے، جو اللہ کی بندگی میں لگ جائے، صبح و شام اللہ کو یاد کرے، اس کو نبی کی میراث مل رہی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو میں آپ کو تسلسل کے ساتھ سناتا رہتا ہوں کہ بازار میں گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور لوگوں کو فرما رہے، او لوگوں، نبی کا ترکہ مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے اور آپ لگے ہو دنیا کے ٹکے کمانے میں، دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کے روپے درہم دینار کمانے میں، ادھر تم لگے ہو مسجد میں نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سارے کام چھوڑے ہیں، دکانیں کھلی چھوڑی ہیں، مسجد میں پہنچے ہیں، ادھر دیکھا ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مذاکرہ کر رہا ہے، کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی دین سکھا رہا ہے۔ وہ لوگ واپس آ گئے اور آ کے دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ آ کے پوچھتے ہیں حضرت جی ادھر ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، آپ نے تو فرمایا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے جی کوئی دین سیکھ رہا تھا، کوئی سکھا رہا تھا، کوئی ذکر میں، کوئی مذاکرے میں، کوئی نماز میں، کوئی تلاوت میں، یہ کام ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ کے بندو، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہ جو آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہو، کیا لینے کے لیے بیٹھے ہو؟ بولو تو صحیح، نبی کی میراث لینے کے لیے بیٹھے ہو نا، قیامت تک چلتی رہنی ہے، ختم ہونی نہیں ہے۔ جی یہ خیر کثیر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ جی جو اس خیر کثیر میں سے حصہ لے گا نا، جس کو ملے گا، جو اس کو مانے گا، جو اس نہر کوثر اللہ کا قرآن اس سے جام بھر بھر کے پیے گا، کل نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام بھی نصیب ہوگا۔ جس کو یہ نصیب نہیں ہوگا اس کو وہ بھی نصیب نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کو نہ مانے حوض کوثر پہ جائے گا؟ جی جس کو یہ خیر کثیر ملی نا اللہ کے قرآن والی، اس کو حوض کوثر کے جام بھی ملیں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔